قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد. یہ سورہ سب کو یاد ہے. ہاتھ اٹھا دے اگر کوئی اس میں جس کو سورہ یاد نہیں ہے نا. الحمدللہ. ارشاد ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. فصل لربک وانحر، پس آپ پڑھیے واسطے اپنے رب کے نمازیں اور دیجئے قربانی. ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، دم بریدہ ہے، ناقص ہے. اور لوگ ہنستے ہیں میرے اوپر، لیکن کبھی بعض ہمارے گاؤں دیہاتوں کی زبان ایسی ہے نا کہ آپ کتنا بڑھیا لفظ کا ترجمہ کر دیجئے وہ مطلب نہیں ادا ہوتا جو گاؤں کی زبان میں ہو جاتا ہے. میں ابھی کہہ رہا ہوں، ابھی میں آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں نا، ابھی دیکھیے کون بڑھیا ہے. ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی دم بریدہ ہے، وہی ناقص ہے، کل ایک طرف وہی نربنسیہ ہے. اب بتاؤ صحیح ترجمہ کون ہے؟ صلوات. اور کر رہے ہیں اس سے بڑی ترجمہ. تو اب جو ہے وہ اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہونی ہے انشاءاللہ. آئیے تشریف لائیے. عظمت آل محمد پہ باواز بلند سلوات. اللہ کا شکر. تو ایک لفظ پر بحث ہونی ہے اس پر، کوثر. صرف بات اتنی ہے نا کہ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر دیا، تو آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجئے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا دشمن مقطوع النسل ہے. خوب، کوثر ہے کیا؟ تو اب اس میں تین باتیں آئیں گے. ایک، کوثر کے لغت میں معنی کیا ہے؟ دو، مراد کیا ہے؟ تین، مصداق کیا ہے؟ مراد الگ چیز ہے، مصداق الگ چیز ہے. تو جب آپ جو ہے وہ ترجمے پہ وہ لفظ کے معنی پر جائیں گے لغوی، تو کوثر مبالغہ ہے نا، مبالغہ ہے کثرت کا. تو کثرت کے تو ایسے معنی ہے ڈھیر کے، سمجھ گئے آپ؟ کوثر معنی ڈھیر تو ویسے ہی ہے، اور اس کا بھی مبالغہ. تو اب کتنا ڈھیر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس پر بات آئے گی کتنا ڈھیر. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر کے معنی کثرت، ٹھیک، اور وہ بھی کثرت میں مبالغہ. کثرت اچھی نہیں ہوتی ہر جگہ، کہیں کثرت اچھی ہوتی ہے اور کہیں کثرت خراب ہوتی ہے. اور یہ کمال ہے عربی زبان کا کہ عربی میں اتنے سے معنی کے لیے لفظ بدل جاتا ہے. تو کوثر
کے معنی بھی کثرت کے، اور ایک لفظ اور ہے تکاثر، قرآن میں وہ بھی آیا الہاکم تکاثر، تو کوثر بھی کثرت کے معنی میں، تکاثر بھی کثرت کے معنی میں، لیکن تکاثر ہے بری کثرت کے لیے اور کوثر ہے اچھی کثرت کے لیے. ہو گیا؟ اب سمجھا کیوں بدلے تھے ان لوگوں کو دیکھ کے. صلوات اور محمد. تو کوثر کے معنی کثرت، ٹھیک، اچھی کثرت. اسی لیے آپ کے ہمارے گھروں میں جو قرآن ہے، ممکن ہے آپ جا کے دیکھیں کہ اس میں ترجمہ لکھا ہو شاید انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، یہ لکھا ہے نا. ہاں تو خیر اسی لیے کہ کوثر اچھی کثرت کے لیے. یہ تو ہو گیا معنی کا. اب ایک چیز اور کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے معنی اور ہیں اور مراد کچھ اور لے رہے ہیں، ہے نا. لیکن مراد اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب اصلی معنی اس کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہو. مثلا اب ہو سکتا ہے کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر اسے ہمارے یہاں جو ہے وہ چھوڑیے صلوات محمد. جیسے آپ نے جو ہے کسی کو کہا کہ بھیا وہ آ گیا، کسی کو آپ نے کہا ارے کیا نام ہے فلنوا آ گیا، عقیلہ بوا آ گئی مثلا. تو عقیلہ بوا جو ہے نام تھوڑا ہے، لیکن عقیلہ کے معنی کیا ہے؟ عقل مند کے نا، ہے نا. تو اس معنی میں نہیں کہا آپ نے، مراد کسی خاتون کو لیا ہے، لیکن اس وقت تک آپ کسی کو عقیلہ بوا نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے اندر واقعی عقل نہ ہو، ہے نا. تو جو بھی مرادی معنی ہوں گے اس میں اصلی معنی کہیں نہ کہیں چھپے ہوں گے، یہ ذہن میں رہے. اب کوثر سے مراد چاہے جو ہو، لیکن کثرت اگر نہیں ہے تو مراد صحیح نہیں ہوگی. صلوات. بابا سمجھ میں آ گئی نہیں سمجھ میں آ گئی؟ جب تک کثرت اس میں نہیں ہوگی. اب آئیے کہ کوثر سے مراد کیا ہے. دو بڑے لوگ ہیں، بڑے فرقے ہیں آپ کے مسلمانوں میں، ایک کا نام ہے سنی اور ایک کا نام ہے شیعہ. شیعہ بھی چھوٹے موٹے بہت سے ہیں، کوئی 6 امام والا ہے، کوئی 4 امام والا ہے، سمجھے آپ، کوئی ایسا ہے کوئی ویسا ہے. تو اب بھائی دیکھیے آپ لوگ تو گاؤں کے ہیں، جب بڑا پیڑ ہو جاتا ہے اور اس کی نگرانی نہیں ہوتی تو اگل بغل چھوٹی موٹی گھاس ہوس تو اگی جاتی ہے، بیل بھی چڑھ جاتی ہے، کبھی کبھی کوا ہوا حق دیتا ہے تو وہاں سے بھی برگد نکل آتا ہے. تو سمجھدار آدمی جو ہے وہ چھوٹے والے چکر میں نہیں پڑتا، مین پیڑ میں کیا ہے وہ دیکھتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اب آپ اس چکر میں نہ پڑیے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے فلاں کیا کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ شیعوں کا مین کیا کہہ رہا ہے. صلاح غور کر، چھوٹے موٹے تو نکلا کرتے ہیں. ویسے ہی ایک بڑا جو ہے وہ گروہ آپ کے ہاں برادران اہل سنت کا ہے، ہمارے ان کے یہاں بھی چھوٹے موٹے ادھر ادھر بہت ہیں، لیکن مین ہم کو اس مجلس میں دیکھنا ہے کہ بزرگان اہل تشیع اور بزرگان اہل تسنن، سب کا تو نہیں ہو سکتا، ایک ایک بات ہوگی. یہ کیا کہتے ہیں اپنی تفسیروں میں کہ کوثر سے مراد کیا ہے. جب شیعوں کے یہاں آئیے گا تو ان کو بہت زیادہ کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر گھما پھرا کے الفاظ سے ایسے ویسے سب کی بات ایک ہے کہ کوثر سے مراد کثرت نسل. بس ایک بزرگوار تو انہوں نے بہت غضب کی بات کہی، ہم کو بڑا مزہ آیا، حالانکہ ایک دم سامنے کی تھی، بوڑھاپن ہے کہ نہیں سمجھے تھے، لیکن بات ایک دم سامنے کی ہے. کہنے لگے کہ بھائی جو ہے وہی گھنٹہ بھر تقریر کرنا یا 200 پیج پڑھنے کا کوئی مطلب تو ہے نہیں. پہلی آیت آخری آیت ملا کے پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کوثر کا مطلب کیا ہے. ہاں بہت مزیدار بات ہے. کیسے؟ اب میں پڑھتا ہوں، آپ کیجئے کیا مطلب ہوگا. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی. ان شانیہ کا هو الابتر، اور بے اولادہ تو آپ کا دشمن ہے. کیا مطلب ہوا؟ آپ کا دشمن بے اولادہ ہے، ہم نے آپ کو کثرت دی. پاگلو آدمی سمجھ جائے گا نا کہ اب کثرت کا مطلب اولاد ہے. تو یہ شیعوں کا تقریباً سب کا نظریہ ایک ہے کہ کوثر سے مراد
اولاد، کثرت نسل، اولاد، یہ ہوگی۔ اب آئیے برادران اہل سنت، یہ کیا فرماتے؟ ایک سے ایک بزرگ گزرے ہیں، اس میں انکار نہیں ہو سکتا، ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں، بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں ان کی ہیں، اس میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں میں آپ کو، جناب فخر الدین رازی، فخر الدین رازی، اور میرے خیال میں آپ لوگ بھی اسی پر راضی ہیں کہ ان کی بات کی جائے۔ یہ لطیفہ سنا ہے آپ کو؟ ابن حسن صاحب کا ہے، کہنے لگے ایک تفسیر بیضاوی ہے، بیضاوی ہے نا، بیضا مانے انڈا، تو انہوں نے کہا کہ صاحب جو ہے تفسیر بیضاوی سے اگر پڑھتا ہوں تو گول مول بات کریں گے، اگر تفسیر رازی سے پڑھوں تو آپ راضی نہ ہو، تو آئیے اس مسئلے کو تفسیر صافی سے صاف کر دیا جائے۔ بڑوں کی بڑی باتیں جو ہے، لیکن تو اب میں تفسیر رازی سے پڑھ رہا ہوں، آپ راضی ہوں گے انشاءاللہ اسی بات۔ تو جناب فخر الدین رازی نے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کئی اقوال لکھے ہیں کہ کوثر سے مراد یہ ہے، کوثر سے مراد یہ ہے، کوثر سے مراد یہ، دو تین ٹھو میں نقل کرتا ہوں، اور مین جو ہے ہمارا والا جو ہے پھر اس کو بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کوثر سے مراد نمبر ایک حوض، انا اعطیناک الکوثر، رسول اللہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، ایک۔ دو، انا اعطیناک الکوثر، رسول اللہ ہم نے آپ کو نہر کوثر دیا، دو۔ تین، انا اعطیناک الکوثر، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی نسل میں، آپ کی امت میں علماء بہت پیدا کیے، کوثر سے مراد علماء۔ چار، قیل اولادہ، انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی۔ اور بھی اقوال ہیں، اس پر تھوڑی تھوڑی بات یہ رہی کہ جو اصلی معنی ہے وہ دبیں گے نہیں، کہیں ختم نہیں ہوں گے۔ پہلا، ہم نے آپ کو کوثر دیا، کوثر سے مراد حوض، حوض کیوں کہا آپ نے؟ اس میں دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ آپ حوض لائے کہاں سے، ایک۔ دو، اس میں کثرت کہاں ہے؟ اس لیے جب تک دونوں نہیں ہوگا بات صحیح نہیں ہوگی۔ تو لائے کہاں سے کے جواب میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو مجھ کو جبریل نے خوب ٹہلایا، بھیا جنت، ہاں ادھر ادھر خوب بڑھیا ٹہلایا، بھرمڑ پورا کیا، ٹہلایا قاعدے سے۔ تو ٹہلاتے ٹہلاتے جو ہے وہ، ہاں سنائیں آپ کو، بہت مزیدار ہے، تھوڑا بڑھ جائے گی، کہاں جہائی کھیا، ہاں گیہوں بھر چکے ہیں سب لوگ، کوئی کام ہے نہیں، صلوات در محمد۔ تو جو ہے وہ دیکھیا، تو پیغمبر کہتے ہیں اسی میں دیکھا جنت میں جو ہے رأی تو کیا ہے، امرأۃ مومسہ، مومسہ، مومسہ کا اسی میں کتاب میں روایت ہے حدیث میں، الزانیہ، جنت میں میں نے ایک زناکار عورت کو دیکھا۔ کمبر بھائی گھور رہے ہیں، یہ کیسے؟ رسول اللہ نے کہا کہ جبریل یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ خدا نے اس کا گناہ معاف کر دیا، اس کو یہاں سنا رہا ہوں، آپ سے پوچھوں گا آدھا گھنٹے بعد اگر یاد رہ گیا ہم کو تب۔ یا رسول اللہ ہوا یہ کہ ایک دن یہ جا رہی تھی، ایک ٹھو کتیا، آج کل سیزن ہے دیکھیے ہر گاؤں میں جو ہے چار چھٹو پلا دکھ جائیں گے آپ کو، ہاں ہمارا دروازہ تو بالکل زنانہ اسپتال بنا ہے اس وقت، صلوات بر محمد۔ تو وہ جو ہے وہ جا رہی تھی تو دیکھا ایک کتیا پیاس سے جابلب ہے، اور بغلے میں کنواں ہے، نہ کوئی ڈول نہ کوئی رسی، اور کتی ہے کہ ہانپ رہی ہے۔ ہاں یہ عورت ہے گناہگار، سب کچھ ہے، مگر اس کو ترس آ گیا اس جانور پر، ادھر ادھر بہت بیچاری جو ہے وہ تڑفڑائی کہ کا کری کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ تو اب اس میں ازار کا لفظ ہے، اب ازار کا ترجمہ کہ کچھ اپنا کپڑا بنا، دوپٹہ جو رہا ہو، اس نے صاحب وہی اتار لیا اور اتار کے کنویں میں ڈال کے بھگاتی تھی، لا کے اس کتی کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی۔ سمجھ گیا؟ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، یہاں تک کہ وہ جانور سیراب ہو گئے۔
اللہ کو اس کی رحم دلی آ کے اس پہ دیکھ کے اس پر رحم آ گیا کہ جب یہ انسان ہو کر کے جانور پر اتنی رحم ہے تو میں تو اللہ ہوں۔ خدا نے اس عورت کا گناہ معاف کر دیا، تو جب ایک جانور پر ترس کھانے پر گناہ معاف ہو سکتا ہے تو ہم لوگ آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ کریں تو خدا کتنا رحم نازل کرے گا۔ عظمت آل محمد پہ باوازِ بلند سلوات۔ سبحان اللہ۔ خیر تو لے گئے ہم کو جبریل، ٹہلاتے ٹہلاتے بہت کچھ ہوا تو ایک حوض تھا، بات یہاں تھی۔ وہ صاحب پانی جیسے دودھ، جیسے کا دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ ہم نے ڈالا اس میں ہاتھ، ہم نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا اے ہے یا رسول اللہ، یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے آپ کو۔ تو کہاں سے لائے کوثر؟ اس حدیث کی بنیاد پر۔ ہم نے کہا کوثر کے اصلی معنی ہے کثرت کے، اور حوض میں کہاں سے کثرت نکلے گی؟ تو فخر الدین رازی چھوٹے موٹے تو نہیں ہے نا، ان کو پتا ہے کہ بھئی وہ خود بھی نہیں رکھ سکتے نا اس کو جب تک بات پوری صحیح نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوثر اس لیے کہا گیا کہ جنت میں جتنی نہریں نکلی ہیں سب اسی سے نکلی ہیں، تو چونکہ کثرت انہار اس حوض سے نکلی ہے اس لیے اس کا نام کوثر ہے۔ ایک دو نہر، نہر میں بھی وہی بات ہے۔ تو نہر میں کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ اول و آخر دنیا کی جتنی پبلک ہے سب وہاں موجود رہے گی اس نہر کے کنارے پانی پینے چکر میں۔ چونکہ پبلک کی کثرت ہے اس لیے اس کو کہہ دیا گیا نہر کوثر۔ دو ہو گیا، تیسرکے پر تو قسم کھا لیا انہوں نے، فخر الدین صاحب نے۔ تیسرا کیا تھا؟ علماء و امت، امت کے علماء۔ تو صاحب یہ کہاں سے لے آئے؟ دو سوال ہے نا، کہاں سے لائے اور کثرت کہاں ہے؟ تو کہاں سے لائے کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھیا تم کو پتا نہیں، حدیث نہیں سنی پیغمبر کی؟ رسول اللہ نے کہا کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں یا انبیاء سے افضل ہیں۔ دونوں باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک لطیفہ سنائے اب، صلوات بر محمد۔ فخر الدین صاحب سے ہٹ کے اپنے یہاں کا ہے۔ تو ایک بزرگ ہمارے علماء میں ہے مرحوم مقدس اردبیلی، سمجھیے آپ۔ تو مقدس صاحب نے ایک دن خواب دیکھا، رسول اللہ ہیں اور جناب موسیٰ۔ موسیٰ کہاں کے نبی ہیں؟ بنی اسرائیل کے۔ تو موسیٰ ہیں اور رسول اللہ۔ تو موسیٰ نے کہا کہ صاحب آپ نے اپنی امت کے علماء کو ہم لوگوں کے برابر کہہ دیا آپ نے، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ایک ٹھو ہے بتیائے لو، اس سے سمجھ میں آ جائے گا، سمجھا؟ تو جناب موسیٰ نے مقدس سے کہا کہ ہاں بھیا کیا نام ہے آپ کا؟ خان صاحب۔ تو شروع ہو گئے، میرا نام احمد ہے، میرے ابا کا نام ابو ذر ہے، میں اردبیل کا رہنے والا ہوں، فلاں محلہ ہے گلی دک۔ تو موسیٰ نے کہا ہائے 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 بھیا جتنا پوچھا گیا اتنا بتائیے۔ ہاں جتنا کہا گیا ہم نے آپ سے نام پوچھا، ایڈریس تھوڑے پوچھا ہے، تو نام خالی بتاؤ۔ کہنے یہ صاحب آپ تو اعتراض نہیں کر سکتے۔ موسیٰ سے کہا ہے، کہنے لگا آپ سے تو اللہ میاں نے اتنا ہی پوچھا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیتے ڈنڈا ہے، بات ختم۔ تو آپ نے بھی کہا یہ ڈنڈا ہے، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، پتا توڑتا ہوں، بکری ہانکتا ہوں۔ کہنے لگے یار تم لوگ سمجھ پائے ہو، میں اللہ سے بات کر رہا تھا، جتنی دیر بتیاتا فخر کی بات ہے۔ کہتا آپ کیوں بھول رہے ہیں، میں نبی اللہ سے بات کر رہا ہوں، جتنی دیر بتیاؤں گا فخر کے۔ تو اسی بات کی طرف جناب فخر الدین رازی نے اشارہ فرمایا، کیا؟ علماء و امت، امت کے علماء۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَعَمْرِ، میری جان کی قسم یہ تو سب سے بڑا خیر ہے۔
آپ دیکھیے تو رسول اللہ کے بعد سے آج تک کتنے علماء پیدا ہوئے ہیں، اور مثال کیا دی ہے معلوم ہے؟ کل جعفر والباقر والنفس الزکیہ، سمجھ گئے آپ؟ تو ہم نے کہا بھئی عالم صحیح کہے ہو تو یہ تین ہو گیا، کوثر سے مراد حوض، کوثر سے مراد نہر، کوثر سے مراد علماء۔ اب آئیے چوتھا قول، یہ تیسرے نمبر پہ تھا، ہم نے اپنے مقصد سے چوتھے پر کر لیا۔ قیل اولادہ، ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے۔ پھر وہی دونوں سوال، یہ کہاں سے لائے کوثر سے مراد اولاد؟ جب آپ کہہ چکے نا کہ حوض دے دیا اللہ نے، تو اولاد کہاں سے لے آئے؟ اس کے لیے ہم آپ کو واپس لے چلتے ہیں، پھر ان کا قول آپ کو دہراتے ہیں۔ رسول اللہ کے کتنے لڑکے تھے؟ مکے کی بات، یہ سورہ نازل ہوا کہاں؟ مکے میں، مدینے سے مطلب نہیں ہے۔ تو سب سے بڑے بیٹے قاسم، طاہر، طیب اور آخری عبداللہ۔ طیب عبداللہ میں تھوڑی سی بحث ہے کہ دونوں ایک ہیں کہ الگ الگ ہیں، ہم سے اس سے بحث نہیں ہے، یہ طے ہے کہ آخری بیٹے کیا؟ عبداللہ۔ عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، بقیہ تو طیب و طاہر اور قاسم مر چکے ہیں، آخری فرزند جو جناب عبداللہ تھے وہ بھی انتقال ہو گیا۔ تو اب بہرحال وہ دفن ہونا ہے، رسول اللہ تشریف لے گئے، دفن کیا، دفن کر کے پلٹ رہے تھے، تو ایک تو آخری لڑکا تھا مر گیا، یہ کم قلق کی بات تو ہے نہیں۔ تب تک ایک بنی امیہ کا آدمی تھا، اس کا نام تھا عاص ابن وائل، نام یاد رکھیے گا، عاص ابن وائل، بہت بدماش آدمی، اتنا اس نے رسول اللہ کو ستایا ہے، اتنا رسول اللہ کو ستایا ہے کہ وہیں شروع ہو گیا بھائی رستوے میں، قبرستان سے آ رہے ہیں تو رستوے میں مزہ لینا شروع کر لیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، جو اپنی زبان میں ختم، اب ان کا دین کون چلائے گا؟ اولاد تو اب رہی نہیں، یہ تو ہو گئے ابتر، اب ان کے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، دین چلائے گا کون؟ یہ اس نے رسول اللہ کو تانا مارا، خدا اس پر لعنت کرے۔ لیکن ایک بتیا ماسٹر صاحب کہا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بات تو خراب ہے، گندی ہے، پیغمبر کو طنز کیا، خدا اس پر لعنت کرے، مگر ایک بات اس کا مطلب کفروں سمجھ رہا تھا کہ اگر کوئی دین چلا بچا سکتا ہے تو اولادیں بچا سکتی ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے چلا پانا۔ صلوات بر محمد، ایک بتیا تو اس نے صحیح کہا، لیکن چونکہ نیت غلط تھی، صلوات بر محمد، تو اب سمجھ میں آیا، عاص ابن وائل اس نے رسول اللہ پر کیا کیا؟ تانا مارا، طنز کیا، یہ تو نربنسیاں ہیں معاذ اللہ، ان کے اولاد ولاد تو ہے نہیں، ابتر ہیں۔ اس بات کو اب جناب فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ہم نے کیوں کہا کوثر سے مراد اولاد؟ اب ان کا جملہ بیانی نقل کرتا ہوں، انما نزلت هذه السورہ، یہ پوری عبارت فخر الدین رازی کی ہے، انما نزلت هذه السورہ، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے ردن علی من عابہ علیہ السلام بعدم الاولاد، اس عاص ابن وائل کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ تو چونکہ یہ کوثر اولاد نہ ہونے کے طعنے کے جواب میں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد اولاد ہے۔ اس کے بعد جملہ سنیے آپ، صلوات شیعہ کا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے، اب سنیے، کہتے اور یہی وجہ ہے، کم قتل من اہل بیت، انظر کا بھی لفظ ہے، انظر کم قتل من اہل بیت، اور ذرا غور تو کرو، دیکھو تو کتنا مارا گیا اولاد رسول کو،
لفظ اہل بیت استعمال کیا تو اہل بیت کا مطلب یہ امام اور معصوم نہیں، اہل بیت کا مطلب یہاں ان لوگوں کے حساب سے سادات، اولاد پیغمبر آج تک. کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا اولاد رسول کو. ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے. اور سنیے گا اس کے بعد کا وہ آس ابن وائل جس نے تنوع مارا تھا وہ کہاں کا تھا؟ بنی امیہ کا. اب جملہ سنیے فخر الدین رازی کا. کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا اولاد رسول کو. ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے بھری ہوئی ہے. وَلَمْ يَبْقَى مِن بَنِي أُمَيَّةٍ أَحَدٌ يُعْبَأُ بِهِ، اور ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی طرف انگلی اٹھا کے یہ بتا سکیے یہ بنی امیہ کی نسل کا ہے. یعنی پہلی لائن اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی وضاحت، دوسری لائن اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کی وضاحت. سبحان اللہ تو یہاں تک تو ہو گیا. اب دوسری طرف جائے ایک اور نقطہ انہی کا یاد آیا، اسی تفسیر کبیر میں ہے، سن لیجیے، ہے بہت مزیدار. پہلے تو اتنی عبارتیہ بہت گاڑھی ہے، فرچی بات آپ سے کریں کہ میں بہت پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، تو سمجھتا ہوں دیر میں، لیکن جب سمجھے تو بڑا مزہ آیا، ہنسے کچھ دیر تک. وہ آپ کو سنا دوں. صلوات بر محمد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کیا. فخر الدین رازی صاحب کہتے ہیں عطا ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہے عطا بالعوض اور ایک ہے عطا بلا عوض. اس کو مثال سے سمجھاؤں میں. مثلا کون آ بابو تورا؟ محمد یہیں کے ہو؟ کیا کرت تھے؟ بہرحال چلیے ندیم بھائی کو لے لیتے ہیں. تو ایک دن جو ہے وہ ایسے ہی گزر رہے تھے تو مولانا ندیم صاحب دکھ گئے، بیٹھے تھے گاڑی کر رہے تھے جو ہے وہ. تو کہنے لگے مولوی صاحب یہ کیا کہاں پر ہیں، یہ کم سے کم ایک ٹھو کنٹوپ لگائے لو، ٹکلا ہے جو ہے وہ اس میں جو ہے. تو ہم نے کہا یار کیا بتائیں، خیر کہیں رکیے رکیے گھر رکھا ہے ایک ٹھو. گئے دوڑ کے لے آئے. ہم نے کہا بابو یہ خیریت کی کنٹوپ کی کیا وجہ ہے عطا فرمانے کی؟ عطا ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَنْتُوب، ہم نے آپ کو ہے نا، ان کا ہم نے آپ کو کنٹوپ عطا کیا. تو ہم پوچھیں گے نا کہ بھیا کہ آپ نے ہم کو کیوں عطا کیا کنٹوپ، ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کی دو صورت. کچھ نہیں مولوی صاحب، جاڑا ہے، ٹھنڈک سے بچیے گا، اللہ کی خاطر ہم نے دے دیا. تو یہ کنٹوپ کیا ہے؟ عطا ہے بغیر عوض کے، ہے نا. ایک یہ کہ انہوں نے لاکھ کنٹوپ دیا. ہم کہ بابو خیریت کرنے لگے مولوی صاحب جو ہے وہ ایصال ثواب خالی مجلس طریقہ تھوڑا ہے، کیسے بھی ہو سکتا ہے، لو کنٹوپ پہرو، جہاں جائے وہ ثواب ملی، ہمارے ابا فاتحہ پڑھ دیا. تو اب انہوں نے کنٹوپ دیا، عوض لیا کہ نہیں لیا؟ ہے نا. اب اس کے بعد صاحب جو ہے وہ اچھا آدمی جب ناراض ہوتا ہے تو کیا کر جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے. ہاں یہ ان کو معلوم، یہ سمجھ گئے ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہاں سمجھا. تو آدمی جب ناراض ہوتا کیا کر جائے گا کچھ پتہ. تو اب ان کو جو ہے اپنے ابا برسی کرنا ہوئی. ان کے دماغ میں کنٹپوا کے دباؤ میں تو ہئیے ہیں مولوی صاحب، یہی مشکل ہے نا. تو انہوں نے فون کیا کہ مولوی صاحب ابا کی برسی ہے، ایسے ایسے. کب ہے؟ 2 تاریخ کو جنوری. ارے ہم نے کہا وہ تو اتوار ہے تو وہاں 40واں ہے، یہ ہے وہ ہے. نہیں مولوی صاحب جو ہے کیسوں کر کے. ارے بھائی کیسوں کا جو آدمی بیچارہ وعدہ لے کر کیا کریں، تو تب نہیں پڑھیں گے آپ. اب دیکھیے لہجہ بدلا. تب نہیں پڑھیں گے، برا نہیں مان رہے نا بابو. تب نہیں پڑھیں گے آپ.
اور ہم نے کہا بابو کسی کا ہم لوگ کہیں ٹھیک ہے تو ہمارا کنٹوپوا لیتا ہے صحیح سے. تو یہ اب سوال یہ ہے کہ آیا ان کو اپنا کنٹوپ واپس لینے کا حق ہے یا نہیں ہے. میں اپنے شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جناب فخر الدین رازی نے جو لکھا ہے اس کو سنا رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جناب ابو حنیفہ کا فتویٰ اس عطا کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ نے عوض لے لیا, جیسے فاتحہ پڑھوا لیا, تو اب کنٹوپ واپس لینے کا حق ان کو نہیں. بھیا تو لے چکے ہو اپنا جو ہے, بات ختم. لیکن اگر انہوں نے عوض نہیں لیا ہے تو جب گھسائے جائیں تب واپس لینے کا حق ہے. ہو گئی بات. اب فخر الدین رازی جناب ابو حنیفہ کا فتویٰ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کو عطا کیا کوثر یعنی کثرت نسل. اب اللہ نے کوثر دینے کے بعد عوض لیا کہ نہیں لیا؟ اگر نہیں لیا تو جب اللہ میاں ناراض ہو جائیں دنیا سے سارے سید 1 منٹ میں غائب, پتہ ہی نہیں چلے کہاں چلے گئے, ختم. لیکن اگر اللہ نے عوض لے لیا تو اب اللہ ہو میاں اپنی عطا واپس نہیں لے سکتے. قیامت آ جائے گی, سید ختم نہیں ہوگا. تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں فخر الدین صاحب یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ نے عوض لیا کہ نہیں لیا؟ کہنے لگا اگلی آیت پڑھ لو, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو کثرت نسل دی. آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, آپ نماز پڑھیے, قربانی دیجئے. کہتے ہیں جب اللہ نے عوض لے لیا تو اب قیامت آ جائے گی, اولاد رسول ختم نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اب یہ ہو گیا کہ 2 چیزیں تھی نا, کوثر کے معنی کیا ہے, کوثر سے مراد کیا ہے, یہ 2 ہو گیا. کوثر کا مصداق کون ہے؟ اب جب مصداق پر آئیے گا تو آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا کہ رسول اللہ کے اولاد کس سے چلی ہے نا, تب مصداق طے ہوگا. تو پہلے 2 مرحلے میں آپ دیکھیں گے کہ بیٹا کتنی بیٹی کتنی. تو بیٹے جو ہے وہ مکے والے تو آپ کو سنائی دیا کہ سب ختم ہو گئے تھے, تو یہاں سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. آگے چلیے مدینے پہنچ گئے, ایک بیٹے اور پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم, ان کا بھی انتقال ہو گیا بچپنوے میں. تو اس میں سنی شیعہ میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی اولاد لڑکوں سے نہیں چلی, اس شادی نہیں ہوئی کسی کی, اس عمر کو پہنچے ہی نہیں. اب معاملہ آیا بیٹی کا, تو رسول اللہ کے کتنی بیٹی ہے نا. اب آپ کا نہیں معلوم, میرا نظریہ یہ ہے کہ ایک جناب فاطمہ. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کتنا مطالعہ, بھائی سب کا اپنا اپنا وہ ہے, اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. شیعوں کے یہاں بھی اکثریت کہتی ہے ایک, ہیں کچھ آپ کے یہاں بھی ہیں کہنے والے 4, اس سے انکار نہیں ہو سکتا, لیکن اکثر علماء ہمارے کہتے ہیں ایک. برادران اہل سنت کے یہاں بھی یہی نظریہ ہے کہ رسول اللہ کے کتنی بیٹیاں؟ 4, اور نام بھی موجود ہے, زینب سب سے بڑی, کلثوم, رقیہ, اور سب سے چھوٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ. اب ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ان میں سے نسل کس سے چلی, یا پہلے یہی طے کر لیجئے کہ بیٹیاں کہیں تو خود طے ہو جائے گا. تو جب بیٹیوں کی معاملہ آئے گا تو کیسے طے ہو کہ صاحب رسول اللہ کی 1 بیٹی تھی کہ 4 بیٹی؟ ابھی ہمارے علاقے میں سماج میں کسی کے 4 بیٹی ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ ابا 1 بیٹی کو کل لکھ دیں تو سماج تھو تھو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ چاہے کتنی نالائق اولاد ہو, چاہے کتنی نالائق اولاد ہو بھائی یار, اولاد اولاد ہی کیا مطلب ہے؟ ایک داماد جو ہے چونکہ بڑھیا IAS کل اسی دے دیا, 3 لڑکیاں بیوقوف تھیں. اگر رسول اللہ کے 4 بیٹی تھی تو فدق خالی فاطمہ کو دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے یار جاہل آدمی ہو تم, پے کرتے ہو. اس وقت تک 4 مر گئی تھی, 3 مر گئی تھی, تب پھنس گیا کیس, پھنس گیا نا.
محجوب ہو گئی تھی. ہم نے کہا سنو, محجوب ہوتی ہیں مرنے کے بعد. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دیا تھا, ہبا کیا تھا, تو محجوب کا تو قصہ ہی نہیں ہے. ایک دو چلیے ہم مانتے ہیں کہ تینوں مر گئی تھی, اولاد تھی. اگر آپ کہتے ہیں نہیں تھی تو یہ تو میں چاہت ہوں, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تھی, تو بتائیے کہ صاحب دوسرے کے یتیموں کے لیے آپ اتنا کہتے ہیں خیال کرو خیال کرو, اور اپنی نتنی کے لیے کچھ نہیں کر کے گئے. کل جو بٹیا زندہ تھی اس کو دے دیا. اچھا اس سے آپ نہیں بھاگ سکتے کہ اس نام کی خواتین بھی ہیں, ان کے اولاد بھی ہے. اس لیے کہ بھائی آپ کہاں کھا جائیے گا کتاب کو کہ جناب فاطمہ نے مرتے وقت مولا سے وصیت کیا ہے کہ میرے بعد امامہ سے شادی کر لینا. امامہ یہی زینب کی لڑکی ہے, یعنی بھانجی جنا ایک طرح سے جناب فاطمہ کی. تو آپ کھا تو سکتے, اور اتنے اس سے کہا ہے نا کہ اور یہ امامہ جو ہے نا میری جگہ رہے گی, میری اولاد کے لیے میری طرح سمجھے گی. معمولی جملہ ہے, تو بھاگ نہیں سکتے آپ کیا اولاد نہیں تھی. اب مجبور ہے آپ یہ طے کرنے پر کہ تب یہ زینب, یہ کلثوم, یہ رقیہ تھی کون. اس لیے کہ اتنا تو پکا ہے کہ اور کسی کو, کم از کم زینب کی ایک بیٹی موجود تھی جن کا نام امامہ تھا, جن کے لیے فاطمہ نے علیہ السلام نے وصیت کی کہ علی تم امامہ سے شادی کر لینا, یہ میرے بچوں میں بہت مہربان رہے گی. اور اگر یہ رسول اللہ کی سگی نواسی ہے, جیسے امام حسین ویسے نواسی نہ ہوئی تو جناب فاطمہ کی سگی بھانجی ہوئی نا, تو جب بیٹی کو آپ نے سب دے دیا تو نواسیوں کے لیے اتنا ہی کہہ دیتے کہ بیٹی ہم تم کو سب دے رہے ہیں, ذرا اپنی بھانجی کا خیال رکھنا. یہ بھی نہیں ملتا کہیں, اور رسول اللہ سے یہ بات ممکن نہیں ہے. تو اب یہ کرنا پڑے گی لوگ ٹھیک ہوں. تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ جناب خدیجہ کی ہی بیٹیاں تھیں پہلی شادی سے, مگر یہ بھی غلط ہے. اس لیے جناب خدیجہ کی شادیاں ہی نہیں ہوئی تھی ہمارے سے, پہلی شادی رسول اللہ سے ہوئی. یہ 40 کل بکواس کتاب پڑھیے کہ سنی شیعہ ہر جگہ دکھے گا, سمجھے آپ. 25 سے لے کے 28 سال تک عمر زیادہ سے زیادہ جناب خدیجہ کی ہے, وہ پہلی شادی تھی. یہ 40 تو ان 9 کے مقابلے میں آیا ہے. صلوات بر محمد واہ, صلوات بر محمد واہ. پھر یہ کیا چکر ہے, جہاں میں جا کے رکا ہوں پڑھتے پڑھتے, اب صحیح غلط تو اللہ جانے بھائی, سیدھی بات ہے, لیکن موری سمجھ میں جوان آوا ہے وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. بھیا میری سمجھ میں یہ آیا ہے, مانا کھوئے مانو, نہ مانا کھوئے نہ مانو. میری عقل میں یہی بات آئی ہے, جو سمجھ میں آیا ہے کہ اصل میں یہ لڑکیاں ہیں تو خدیجہ ہی کے ذیل میں, ان کی بہن کی تھی. جناب خدیجہ کی کیا تھی, بھانجیاں تھیں. تو پیسہ کمی نہیں, دل ایسا مہربان کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے منتخب کر لیا. تو چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں. تو اب جو ہے وہ اپنی بھانجیوں کو اپنے زیر سایہ لے لیا, پرورش کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب تو اب جناب خدیجہ کون ہوئی, خالہ اماں. خالی خالہ نہ کہو نا, اس لیے آگے مزہ آئے گا, اسی میں تو آئے گا جب ہم اماں لگائے رہیں گے. تو کیا ہوا, خالہ اماں شادی ہو گئی, آ گئی رسول اللہ کے پاس. اب رسول اللہ کون ہوئے ان لڑکیوں کے, خالو ابا. اور رسول اللہ تو عام یتیموں کا لحاظ کریں, پرورش کریں. خدیجہ کی بھانجیوں کو اپنی اولاد کی طرح تو پال ہی لیا. تو اصل میں تھے تو خالو ابا, مگر اتنا پیار دکھایا کہ جو وہ خالو نکل گیا, ابا رہ گیا. اب سمجھے آپ, اب خالہ اماں زور کیوں دے رہے تھے. صلوات در محمد و آل. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جب موٹی عقل میں بھی گھس جائے گی بات ختم. اچھا, اور یہ چیز دیکھیے, یہ کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے.
پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ابا کون ہے اس سے بحث نہیں، آدمی جن کے یہاں پرورش پا رہا ہے نا اس کا نام لگ جاتا تھا. یہ مثال ہم آپ کو دے دیں گے کیسے. جب جناب فاطمہ کی پیدائش ہوئی، اس کو سنیے آپ، بہت مزیدار، یہی گاڑی میں رکھی کتاب بہار میں ہے. تو پیدائش کے وقت جناب خدیجہ نے بھیجا قریش کی عورتوں کے پاس، بھیا آ جاؤ. تو ان سبوں نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ انکار کر دیا. کیا کہہ کے انکار کیا؟ یہ تو سنو. انت اصیتنا، تم نے ہماری تو سنا نہیں. یہ سب لوگ جو ہے وہ گئی تھی کہ فلانے سے کہہ لو، فلانے سے کہہ لو، فلانے سے کہہ لو. ولم تقبلی قولنا، ہماری بات تو تم نے مانی نہیں. وتزوجت محمدا، اور تم نے محمد سے شادی کر لی. جملہ کیا ہے آگے؟ وتزوجت محمدا یتیم ابی طالب، اور تم نے ابو طالب کے یتیم محمد سے شادی کر لی. تو یہ ابو طالب کے یتیم ہے کہ عبداللہ کے یتیم ہے؟ اس کا مطلب وہاں یہ ہوتا آیا ہے کہ جہاں پرورش ہوتی تھی اس کا نام لگ جاتا تھا. نبی نے پرورش کی، نبی کا نام لگ گیا. صلوات اور فرمایا سبحان اللہ. بس صلوات بر محمد. یہ زمانہ تو اب کیا طے ہوا کہ رسول اللہ کے بولیے ایک بیٹی، بیٹوں سے نسل چلی نہیں اور بیٹی ایک. تو اب رسول اللہ کی نسل کس سے چلی؟ فاطمہ زہرا سے. تو کوثر کے معنی کثرت، مراد نسل، مصداق جناب معصوم عالم. ہو گئی نا؟ اللہ اکبر. یہ زمانہ اسی مصداق کوثر کی شہادت کا خبر. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اس مجمع میں دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہیں کہ جو اپنے کو محب فاطمہ کہتے ہیں، عاشق فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ کا شیعہ کہتے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو سید ہیں تو فاطمہ کی اولاد ہے، ان سے کوئی میٹر نہیں ہمارا. اس لیے کہ بھائی سید نہیں روئے گا اپنی ماں کے غم میں تو کون روئے گا، سیدھی بات ہے. لیکن آپ لوگ سنیے، اپنی ماں جو نہیں کر سکتی، جس نے پیدا کیا ہے ہم کو آپ کو، وہ اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت فاطمہ کو. ایک روایت آپ کو سناتا ہوں. جابر آئے پانچویں امام کی بارگاہ میں. بہت توجہ سے سن لیجیے، سہارا ہے تو اسی بی بی کا ہے. بزرگ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے امام باقر علیہ السلام کے پاس. فرماتے ہیں حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، مولا اپنی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ کے بارے میں ایک حدیث سنا دیجئے. اذا حدثت به الشیعہ فرحوا بذلک، کہ جب ہم بیان کریں تو پبلک خوش ہو جائے. یعنی جسے کہتے ہیں نعرے والی حدیث کی فرمائش کر رہے ہیں جناب جابر. اللہ اکبر. امام نے فرمایا، پانچویں امام، بیٹھو. یہ جو میں تم سے بیان کرنے جا رہا ہوں مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، ان سے بیان کیا جد نے، رسول اللہ تک بات ہے. کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا، اور اس میں سب سے اونچا ممبر میرا ممبر ہوگا. اللہ کہے گا یا محمد اخطب، خطبہ دو. پھر میں وہ خطبہ دوں گا کہ کسی نبی نے آج تک ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا. اس کے بعد اوصیاء کا ممبر رکھا جائے گا، اور اس میں سب سے اونچا میرے وصی کا ممبر ہوگا. اللہ کہے گا علی تم بھی خطبہ دو. علی وہ خطبہ دیں گے آج تک کسی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا. پھر اولاد انبیاء کے لیے رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا میرے بچوں کا حسن و
حسین کا. خدا کہے گا اخطبہ، تم دونوں خطبہ دو. یہ بھی ایسا خطبہ دیں گے آج تک اولاد انبیاء نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہو. ثم ینادی المنادی وہو جبرائیل، پھر چلانے والا چلائے گا، اور وہ کون ہوگا؟ جبرائیل. این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این مریم ابنت عمران، این آسیہ بنت مزاحم، این ام کلثوم ام یحییٰ بن زکریا. کہاں ہیں یہ لوگ؟ فیقمنا، قیام فرمائیں گے. تب تک آواز قدرت آئے گی لمن الکرم اليوم. یہ سنیے آپ، لمن الکرم اليوم، بتاؤ آج کرم کس کے پاس ہے؟ عام کون بول سکتا خدا کے مقام سامنے جائے؟ فیقول محمد وعلی والحسن والحسین. یہ لوگ جواب دیں گے للہ الواحد القہار. آج کرم فقط اور فقط کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اب اللہ جواب دے گا تو انی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ. تو میں نے یہ اپنا کرم عطا کر دیا آج محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو. پڑھ لے یار صلوات، اتنی بڑھیا بات پہ صلواتوں پڑھیے. اس کے بعد جبرائیل کی آواز آئے گی یا اہل الجام تقطع الرؤوس وغض الابصار. سر نیچا کرو اپنا، تم لوگ بند کرو اپنی آنکھیں، میرے حبیب کی بیٹی آ رہی ہے. پھر جبرائیل ناقہ لے کے آئیں گے پورے پروٹوکول کے ساتھ. 1,00,000 فرشتے دائنے، 1,00,000 بائیں، اونٹ کو اٹھائے ہوئے ناقے کو جناب فاطمہ کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے آئیں گے. کہاں؟ عند باب الجنہ، جنت کے دروازے پر. بی بی وہاں رک جائیں گی. آواز قدرت آئے گی یا بنت حبیبی ما التفاتک، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، کیوں رک گئی ہو؟ ہم نے تمہارے لیے جنت کا حکم دے دیا ہے، جاؤ. اس وقت شاید سنیے آپ، مصائب ہو یا نہ ہو، خالی اتنے پر آدمی اتنا خوشی سے روئے کہ پالنے والے تیرا شکر ہے، کتنے بڑے لوگوں سے ہم کو وابستہ کر دیا تو نے، یہی کیا کم ہے. ما التفاتک یا بنت حبیبی، ما التفات، کیا بات ہے، رک کیوں گئی ہو؟ جاؤ. خدا میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں. آواز قدرت آئے گی اچھا تو جاؤ محشر میں واپس جاؤ. دیکھو جس کے اندر بھی تمہاری یا تمہاری ذریت کی محبت ہو اس کو پکڑو لے جاؤ. اب آپ لوگ تو گاؤں کے ہیں، آپ سے بڑھیا کوئی نہیں سمجھ سکتا. بعض اوقات میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کچھ حدیثیں تم لوگ نہیں سمجھ پاؤ گے، ہم دیہاتی سمجھیں گے. اور یہ آپ لوگ روز دیکھتے ہیں ہے نا، گھور پر یہاں وہاں دیکھتے ہوں گے نا. امام نے جو مثال دی ہے کہ جب فاطمہ پھر واپس آئیں گی محشر میں، امام کی مثال ہے، فرماتے ہیں جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے بڑھیا دانہ چھانٹ لیتے ہیں، چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی. معمولی بات ہے، اور آپ لے کے چلیں گی. امام فرماتے ہیں یلقی اللہ فی قلوبہم، اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا. کس کے؟ جن کو جناب فاطمہ لے گئی ہیں چھانٹ کے، جو بچے ہیں ان کے صدقے میں، طفیل میں، ان کے دل میں ڈال دے گا ہمیں رکاؤ. یہ لوگ رک جائیں گے. اب خود ہی پھر الٹا سوال کرے گا یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے ہو؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی، جاؤ. تب یہ لوگ کہیں گے خدا ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے. یہی ہفتہ ہے، جتنا کر سکتے ہیں کیجئے. خود نہیں کر رہے ہیں نا،
کہیں سن رہے ہیں کہ وہاں بی بی کا پروگرام ہے، یہ دیکھیے پوسٹر یہ لگا ہوا، وقت نکال کے جائیے. ٹائم کیسے عاشور کے دن کل کام بند کرتے ہو نا، ویسے ٹائم نکال کے جائیے، کام بند کر کے جائیے. میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر میں آپ سے کہتا بی بی کے نام پر اپنا کام روک کے دیکھو، جاؤ دیکھو کیا ملتا ہے انشاءاللہ. یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے، جاتے کیوں نہیں ہو؟ ہم نے تمہاری شفاعت قبول کر لی ہے، تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت. یہ لوگ کہیں گے خدا ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. آواز قدرت آئے گی تو تم لوگ بھی جاؤ، جو بچے کھچے ہیں جاؤ دیکھو. من اطعمکم فی حب فاطمہ، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو. من اطعمکم فی حب فاطمہ، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا. من کساکم فی حب فاطمہ، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کپڑا دیا ہو. مولا تو جنت انت پیسے والوں کو ہے، غریب بیچارہ جو رکشہ چلاتا ہے 400 روپیہ کماتا ہے، وہ اپنے لڑکے کو صحیح کھلا نہیں پاتا، اپنے لڑکے کو کپڑا تو دوسرے کو کیا دے گا؟ تو جس کے پاس آگے تو سنو، آگے تو سنو. اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھو من سقاکم شربت من ماء فی حب فاطمہ، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں ایک گلاس پانی پلایا. جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو، اتنا بھی کر دے جاؤ ہاتھ پکڑو لے جاؤ. یہ سب دیکھنے کے بعد نا واقعی آدمی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ دنیا میں پھنس کے آدمی کیسا اندھا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. یعنی آپ سوچئے جس فاطمہ کو آدمی ذریعہ بنا سکتا تھا اپنی نجات کا، آپ دیکھیں نا رسول اللہ نے کیا فرمایا، امام نے کیا فرمایا، جس فاطمہ کو وسیلہ بنایا جا سکتا تھا اپنی بخشش کا، اس کے دروازے پر آگ. یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے، یہ دیوانہ پن نہیں تو کیا ہے. اس کے دروازے پر آگ، لکڑی، اس کی پسلی ٹوٹ جائے، اس کا بچہ مر جائے. 40 دن رہی ہیں بستر پر، 1-2 دن کی بات نہیں. سناؤں آپ کو کتنا، 40 دن. ایک صحابی ہے رسول اللہ کے جن کا نام ہے ابو رافع. یہ ابو رافع صحابی ہیں، یہ ایکچول میں پہلے غلام تھے رسول اللہ ہی کے، پھر پیغمبر نے ان کو آزاد کر دیا تو اب یہ عام آدمی ہو گئے، تو اب صحابیوں میں ان کا شمار ہو گیا. پھر ان کی شادی ہو گئی، پھر رسول اللہ کی وفات ہو گئی. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ احسان بھولتے نہیں ہیں، تو ان کو یاد ہے کہ ہم لوگ جو کچھ ہیں وہ رسول اللہ ہی کی وجہ سے ہیں. تو رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی ابو رافع کی بیوی جو ہے اس کا نام ہے سلمہ. یہ نوکرانی نہیں ہے لیکن احسان یاد ہے رسول اللہ کا، تو اس نے جو ہے وہ گھر نہیں چھوڑا. پیغمبر کے بعد بھی آتی ہیں جاتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، جناب فاطمہ کے لگی ہیں. چنانچہ یہ نقل کرتی ہیں سلمہ زوجہ ابو رافع کہ 40 دن جناب فاطمہ بستر پر رہی ہے. 40 دن، باپ رے باپ. 90-95 دن کل زندہ رہی ہیں، ہے نا. اس میں 40 دن بستر پر
سلمہ کہتی ہیں جس دن شہادت ہوئی ہے اتنی تکلیف تھی بی بی کو کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی کبھی بائیں کروٹ. سلمہ کہتی ہے مجھ سے دیکھا نہ گیا, میں نے ردا ڈالی, گھر سے نکل گئی, چلو بھیا مولا تو بتا دو کم از کم. ادھر سے علی علیہ السلام خود ہی آ رہے تھے. کیا بات ہے سلمہ, کہاں اتنا گھبرائی گئی تیز؟ اچھا آدمی کا انداز بتا دیتا. ارے مولا آپ ہی کے پاس جا رہے تھے. کیا بات؟ ارے دوڑیے دیکھیے لگتا نہیں ہے کہ بچ پائیں. امیر المومنین آئے. علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں بہار میں, امیر المومنین آئے, سرہانے بیٹھ گئے, تکیے سے سر اٹھایا, وَوَضَعَهُ عَلَى حِجْرِهِ, اپنی آغوش میں رکھ لیا سر فاطمہ کا, بڑی محبت سے پکارا زہرا. کوئی جواب نہیں. فاطمہ کوئی جواب نہیں. بنت رسول کوئی جواب نہیں. جب کئی آوازیں دے چکے فرماتے ہیں زہرا میں علی پکار رہا ہوں. جیسے ہی مولا کا نام سنا آنکھ کھول دی. آپ آ گئے, بس آپ ہی کا انتظار تھا. مجھے کچھ کہنا ہے. کہیے. نہیں. اللہ اکبر. علی یہ بتاؤ جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے کبھی آپ کی مخالفت کی ہے؟ ارے مولا تو جیسے تڑپ گئے. کلی کیا کہہ رہی ہیں آپ سے زیادہ کون اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہے؟ علی آپ غسل دیجیے گا, آپ حنوط کیجیے گا, آپ کفن پہنائیے گا, دفن آپ کیجیے گا. جن لوگوں نے ستایا ہے اب میں سمجھتا ہوں شاید عقل ہے میری, پھر وہی بات, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, لیکن میری عقل میں یہ بات آ رہی شاید اسی کے لیے وہ سوال تھا کہ میں نے کبھی آپ کی مخالفت کی ہے, تب یہ جملہ کہا نا. لو یعنی کیا مطلب؟ علی ہم نے کبھی آپ کے خلاف نہیں کیا ہے, ہماری بات کٹنے نہ پائے. یہ لوگ میرے جنازے میں آنے نہ, میں جو سمجھاؤں گا نا سب سمجھ میں آتا ہے. علی میرے بچے چھوٹے ہیں, میرے بچے کم سن ہیں, ابھی نانا سے جدا ہوئے ہیں, آج ماں سے بچھڑ جائیں گے. علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں, ان کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا. امیر المومنین چلے گئے. اسماء میرا بستر لگا دو, تھوڑی دیر کے بعد جواب دینا, آواز دینا, جواب نہ ملے سمجھ لینا میں نہیں ہوں. میرے بچے آ جائیں پہلے کھانا کھلا لینا. اسماء کہتی ہیں میں آئی, کئی آوازیں دیں, جب جواب نہیں ملا چادر پلٹی, دیکھا اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو گرا دیا ان کے اوپر. بابا کو سلام کہیے گا, رسول اللہ کو سلام کہیے گا. کہ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی کہ جیسے لگتا آ رہے ہیں. بس جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا انہوں نے اور یہ نکل آئی حجرے سے. اتنے میں امام حسن, اسماء ہاں اماں کہاں ہیں؟ بس بہت وقت نہیں لوں گا, بڑی دیر سے آپ رو رہے ہیں فضائلی سے. اب اسماء کو تو وصیت پر عمل کرنا ہے نا, تو لگتا ہے جیسے سنے نہیں, ٹال گئی کھانا لا کے رکھ دیا. کھاؤ, تم بتاؤ اماں کہاں ہے؟ کھا لو, بتاتی ہوں نا. تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ میں اتنا سننا تھا, کچھ انداز ایسا تھا. کہتی ہیں تم ٹھیک سمجھ رہے ہو, اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے. امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا, مگر حسین ماں کے پایتی آئے. یہ دیکھیے میری طرف, ماں کے تلووں کو پیروں کو امام حسین نے اپنے رخسار سے ملنا شروع کیا. اماں تمہارا لال آیا ہے, اماں تمہارا حسین آیا ہے, اماں حسین کا جواب دو ورنہ حسین کی روح جسم باقی نہ رہے.
وسيعلم الذين ظلموا